یا صاحب الزمان یا صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر و معین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حروف انتظار میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج جس حرف کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے وہ حرف میم ہے۔ حرف میم سے جو لفظ منسوب ہوتا ہے امام کی طرف وہ ہے محبت امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ محبت امام کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں، بہت ساری روایتیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں کہ ہمیں امام سے محبت ہونی چاہیے اور امام بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں امام کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پہ پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہمارے خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غموں میں غم زدہ رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ امام ہم سے اتنا محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی امام کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم امام کے قریب ہو سکے، تاکہ ہم امام کے آبان و انصار میں شمار ہو سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں، مجھے حدیثیں آپ کی خدمت میں نہیں بیان کرنا ہے، لیکن حدیثوں سے جو روایتیں، حدیثوں سے جو مطلب نکلتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بہت ساری حدیثیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں کہ جس میں امام مومنین کے لیے نہایت مہربان باپ کے مانند ہے، بلکہ باپ سے بھی زیادہ شفیق اور رحم دل ہے۔ اور بہت ساری روایتیں یہ بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ شیعہ درخت امامت کے پتوں کی مانند ہے، شیعہ درخت امامت کے پتوں کی مانند ہے۔ ایسی حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اپنے شیعوں کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ان کی مصیبتوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی بیماری پر رنج و تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے موقع بھی نظر آئیں گے آپ کی اپنی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کہ جب ہم یا کوئی اور اپنا قریبی جو ہے انسان بیمار ہوتا ہے تو دوسرے خوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، دشمن خوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کا ساتھ کوئی دے یا نہ دے، آپ کے بیماری میں کوئی حزن و غمگین ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا اور آپ کا مولا ہمارے اس بیماری پر جو ہے رنج و تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہ روایت جو بتاتی ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے شیعوں کے لیے اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، چاہے ہمارے لیے کوئی دعا کرے یا نہ کرے۔ امام معصوم ہیں جو نماز شب میں بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہر نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں۔ وہ حدیثیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے زمانے غیبت میں امام نے اپنے شیعوں کے لیے بہت سارے موقع ایسے فراہم فرمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے امام کے چاہنے والوں کے ہر مشکل کو آسانی فراہم ہو جائے گی اور پریشانیاں دور ہوتی نظر آئیں گی اور راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے اور اسباب فراہم ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ روایت جو دلالت کرتی ہے کہ امام علیہ السلام اپنے دوستوں کی فریاد رسی فرماتے ہیں، اس کی بہت سی مثالیں پیش آ چکی ہیں، جن میں بہت ساری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کسی نے بھی امام سے فریاد کی ہے تو امام نے ان کی فریاد رسی کی ہے، جس کسی نے بھی امام سے استغاثہ کیا ہے امام نے اس کی ہر حاجت کو پوری فرمائی۔ وہ حدیثیں جو ہمیں بیان کرتی ہے کہ امام علیہ السلام مومن کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مومن کے جنازے میں ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ رشتہ دار کو جب پتا چلتا ہے کہ بھائی فلاں دوست کا انتقال ہو گیا، فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ اپنی کام و کاج کو چھوڑ کر بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یقین مانیے یا نہ مانیے، جنازے میں کوئی شریک ہو یا نہ ہو، لیکن امام وقت ہمارے مومن کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ نیز وہ روایتیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوستوں کی گرفتاری، مصیبت یا وفات کے وقت گریہ فرماتے ہیں، دیگر مواقع پر بھی ان کے حال سے متاثر ہوتے ہیں۔ البتہ مومن کی طرف سے حضرت سے محبت کرنا ان واجبات میں سے جن کے بغیر اسلام کی حقیقت اور اعمال کی قبولیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی محبت کا ایک خاص اثر اور خصوصیت بھی ہے، اور جو ہے انشاءاللہ آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دعا کریے۔ یہ دعا کرنا بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ دینے کا ایک تقاضا ہے۔ ہم اگر امام سے محبت کر رہے ہیں تو امام کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے، امام کی طرف سے صدقہ دینا ہے، امام کی نیابت میں ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہر وہ کام جو مستحب کام ہے اس کا ثواب امام کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے۔ یہی محبت
کرنے کا سب سے بڑا جو ہے مصداق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ارحم الراحمین بحق محمد